اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر۔ پچھلے اسباق میں ہم لین دین کے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی تلقین کی ہے اس کے متعلق احکامات کو پڑھ رہے ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو عَلَىٰ سَفَرٍ سفر پر وَلَمْ تَجِدُوا اور تمہیں میسر نہ ہو تم نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا جو آپ کے قرض کے لین دین کو لکھ سکے تحریر میں لا سکے، ایسا کوئی شخص میسر نہ ہو تو پھر گارنٹی کے طور پہ کیا کرو فرحان مقبوضہ بس گروی لے لو مقبوضۃ اپنے قبضے میں بطور گارنٹی کوئی چیز اپنے قبضے میں رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَ پس اگر مطمئن ہو جائیں بعضکم بعضاً تم ایک دوسرے سے فَلْيُؤَدِّ پس چاہیے کہ واپس کر دے الذی وہ شخص اؤتمن جس کے پاس امانت رکھی گئی، مطلب جس کو گروی والی کوئی چیز دی گئی تھی جب وہ ایک دوسرے پر اطمینان کی حالت میں آ جائیں تو اب وہ اس امانت کو اس گروی شدہ چیز کو واپس کر دے، امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ گروی رکھی گئی جو چیز ہے وہ اس کے پاس امانت ہے اور امانت میں خیانت نہ کرے، وہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ڈنڈی نہ مارے، اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب وہ نارمل حالات میں آ جائیں تو پھر وہ کیا کرے وہ امانت اس کو واپس کر دے، کیونکہ یہ امانت عارضی طور پہ لی گئی تھی، گروی عارضی طور پہ لی گئی تھی کیونکہ ان کے پاس تحریر کا انتظام نہیں تھا، تو جب تحریر کا انتظام ہو جائے وہ گھر میں آ جائیں تو اب کیا کرے وہ امانت واپس کر دے اور معاملات کو نارمل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ طے کر لیں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ الشہادت گواہی کو، جب کبھی تمہیں گواہی دینے کی نوبت آئے ضرورت پڑے تو گواہی دو، چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی اسے چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وہ نیت کا ہی کھوٹا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوا، پچھلے معاملات مکمل ہوئے، آگے سبق تھوڑا سا مختلف ہے۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس معاملے میں محاسبہ کرنے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی بات لوگوں کو پتہ نہیں چلی، تمہاری کوئی حرکت پبلک پہ کے سامنے نہیں آئی تو وہ بس چھپی ہے، اللہ سے چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ بس وہ معاف فرما دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔
قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، تو وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے۔ کیا بغیر لاجک کے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے۔ مرضی سے مراد یہ ہے کہ حقیقت میں کون نیک ہے اور کون نیک نہیں، یہ کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو۔ کون سا گناہ عذاب کا مستحق ہے اور کون سا گناہ معافی کے قابل ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، یہ معاف ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی پکڑ میں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، اور بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ تو پکا جہنمی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس گناہ کا معاملہ مختلف ہو، کیونکہ حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی مشیت کے مطابق وہ جس کو اپنے قریب سمجھے گا اس کو معاف کر دے گا، اور جس کو نیت کا کھوٹا دیکھے گا، جس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ گمبھیر سمجھے گا، اس کو دوزخ میں ڈال کے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم معافی کے قابل رہیں۔